أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فَأَنْجَيْنَاهُ سو اس کو ہم نے بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ہم نے اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں بچا لیا۔ نجات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی، یعنی یہ کہ تباہی جو تھی اس تباہی سے ہم نے انہیں بچا لیا، اور پھر ہوا کیا، اس کے ساتھ وقطعنا اور ہم نے کاٹ دی دابر القوم الذین دابر الذین ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی کذبوا بآیاتنا جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری توحید کو نہیں مانتے تھے، وما کانوا مومنین اور یہ لوگ مومن تھوڑے ہی تھے۔ وما کانوا کو لا کر شدت سے نفی کر دی، حالانکہ پہلی جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی تو اس سے بھی پتا چل گیا کہ کافر، لیکن اس میں شدت پیدا کر دی کہ وما کانوا مومنین، اور یہ قوم تو مومن تھی ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور مفسرین اس پہ کہتے ہیں اور مورخین کہ حضرت ہود علیہ السلام ہجرت کر کے بیت اللہ آ گئے، حجاز مقدس میں آ گئے، کیونکہ پرانے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے یہ ہجرت کر کے آ جاتے تھے بیت اللہ اور یہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے، اور یہیں پھر ان کی تدفین بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے مفسرین میں سے بعض کا اور مورخین کا خیال ہے، اور تاریخ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ کہتی ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے گرد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں آتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جس کا بھی انتقال ہو جاتا تھا بس یہیں تدفین کر دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق تو بہت لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس صدی کے آغاز میں بھی جب تک آل سعود کی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں ایک پتھر رہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ہاجرہ کی قبر ہے، اور وہ ہے حتیم کے اندر، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حتیم کے بیچ میں وہ قبر آ گئی ہے۔ بہرحال یہ تو تاریخ کی روایات ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا، حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ان کی قوم تھی، اور کافروں کو ہم نے پچھاڑ دیا، کافروں کی خدا نے جڑ کاٹ